www.attableek.com, the reviver of Iman. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم. اللہ فرماتے ہیں کہ مال بیٹے اس سے نفع نہیں ہوگا، اپنے قلب کو سلیم بناؤ، تمام روگوں سے پاک. اس لیے کہ یہ روگ انسان کے کیے ہوئے کو بھی برباد کروا دیتے ہیں. مثلا ریاکاری کا روگ ہے دل میں، کہ اپنی ہر نیکی مخلوق کو دکھلانا اور مخلوق سے تعریف، مخلوق سے واہ واہ، مخلوق سے کیا اوپر ہے. اس کا جو جذبہ ہوتا ہے اندر میں، یہ ایک روگ ہے، بیماری ہے. قلب کو، نفس کو اس سے پاک کرنا. اور جب یہ ایک پاک ہو گیا ایک مرتبہ، تو تھوڑی سی نیکیوں میں مغفرت اور جنت کا کام ہو گیا. اور اگر یہ ہے تو بڑی سے بڑی نیکی. فضائل کی کتابوں میں آپ بار بار حدیثیں سنتے ہیں کہ ایک شہید کو، ایک عالم کو اور ایک سخی کو. کتنی مرتبہ ہم نے سنا. اور تینوں کو کہہ دیا جائے گا کہ جاؤ تمہاری سب قربانی دیجیے. یہ کس پر ہوا؟ اس بیماری کے اوپر ہوا. ہم لوگ اس کی فکر، چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس کو پوچھتے ہیں، علاج پوچھتے ہیں، بیماری ہے کہ نہیں ہے، اس کی ٹیسٹ کرواتے ہیں. لیکن اس میں سوچتے نہیں. میں نے جو حدیث پڑھی اس میں ایک بیماری بتلائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. نفس کی بیماری ہے شماتت. شماتت کیا؟ دوسرے کے دکھ کے اوپر اندر سے نفس اور دل بہت خوش ہو، مزہ آ رہا ہے. پڑوسی کے یہاں مصیبت آئی، مجھے بہت مزہ آئی. پڑوس کی دکان والے کے اوپر مصیبت آئی تو مجھے بہت مزہ آیا. یہ قرآن پاک میں منافق کی صفت بیان فرمائی ہے. یتربص بکم الدوائر، کہ منافق ایمان والوں کے اوپر مصیبتوں کے انتظار میں رہتا ہے. کیارے پڑے پڑھتا نہیں، کیارے پڑے پڑھو. ہاں ہمیں مزہ آئی ہوئی ہے. آوری اتری گئی، تنہیں ہوں مزہ آئی بھائی، تنہیں ہوں مزہ آئی. یہ ایک روگ ہے اندر کا. اسی لیے دعاؤں میں ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ میرے دل کے اندر کسی ایمان والے کی طرف سے کوئی کھوٹ، کوئی کینہ، کپٹ، حسد میرے دل کے اندر اس کو نہ رکھنا. میرا دل اس سے پاک کر دے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، کوئی بھی ایمان والا ہو اس کو خیر پہنچے دنیا کی، دین کی، میں بہت خوش. بلکہ میں دعا کرتا ہوں، یہ اللہ دعا کرنی چاہیے. یہ اللہ ہر ایمان والے کو دین دنیا کی خیر پہنچا. یہ اللہ ہر ایمان والے کو دین دنیا کی خیر پہنچا. ایسی دعا مانگتے مانگتے ایک دن اللہ رہے اس میرے بندے کو ایمان والوں کے ساتھ اتنا تعلق ہے. اس لیے کہ ہر ایمان والے کے ساتھ ہمیں تعلق کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، یہ اللہ کا آدمی ہے، نبی کا امتی ہے. ایمان کی قیمت اس سے سمجھو کہ ایک ایمان والا کسی ایمان والے کے قتل کرنے کے اوپر قرآن میں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جس کسی نے کسی ایمان والے کو قتل کیا یاد رکھو اس کی سزا جہنم ہوگی. فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، وہ لمبے زمانے تک پڑا رہے گا. وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غضب ہے. ولعنہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے. وأعد له عذاب عظیما، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار ہے.
آپ اندازہ لگائیے ایک ایمان والے کے قتل کے اوپر اللہ نے مسلسل 5 وعیدیں ایک ساتھ غصے میں بیان کہ یہ تو میرا ہے، یہ تو میرا ہے، چاہے کیسا ہی ہے، گنہگار ہے، کمزور ہے، ہر کسی نہ کسی اعتبار سے ٹوٹ لو پھوٹ لو، پر اللہ کا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب کسی کے اوپر مصیبت آوے تو خوشی کا اظہار مت کرو، لا تظہر الشماتۃ لاخیک، کسی مسلمان کی مصیبت کے اوپر خوشی کو ظاہر مت کرو، ورنہ فیرحمہ اللہ ویبتلی، اس پر اللہ رحم کر دیں گے اور تجھے اس مصیبت میں مبتلا کر دیں گے۔ یہ صحیح حدیث ہے کہ ایک نہ ایک دن آئے گا کہ تو اس میں مبتلا ہو جائے گا، اس مصیبت میں۔ اس لیے اس قسم کی جو چیزیں ہو، ہم لوگ کبھی کیا کہتے، کبھی خوشی کا اظہار تو نہیں کرتے، لیکن نفس چونکہ اندر سے چاہتا ہے تو نا بیچارہ نے کھڑو تھے، ہاں بیچارہ نا بیچارہ نے کھڑو تھے، اب ایک بار تو وہی لایا رہا ہے مکر پتی کی بات، وہ بار بار بولتے ہیں، کیوں؟ تاکہ نفس ٹھنڈا ہو جائے، نفس کے اندر وہ جذبہ ہے نا سماعت کا۔ اب ایسا تو نہیں کہہ سکتے کہ ہاؤ کیوں کوئی کہہ دی سے تو بڑی لڑائی، تو وہ بار بار بولتے ہیں، کیوں بولتے ہیں بار بار؟ تاکہ نفس کے اندر میں ٹھنڈک، بولنے سے ٹھنڈک ہوتی ہے، نفس ٹھنڈا ہوتا ہے۔ یہ روگ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ روگ ہے تمہارے نفس کا، نہیں، اللہ اسے عافیت دے، اللہ ہر ایمان والے کو عافیت دے، اللہ ہر ایمان والے کو عافیت دے، ایسی دعا ہے، اللہ ہر ایمان والے کو خیر دے، دنیا آخرت کی ہر خیر اللہ دے۔ ایک بیماری تو یہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے بھائی، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوسری بیماری جس کو ام الامراض کہتے ہیں صوفیہ، تمام بیماریوں کی ماں، جتنی بھی باطن کی بیماریاں پیدا ہوتی ہے اس کی ماں وہ کیا ہے؟ تکبر، کبر، غصہ، حسد، کینہ، ہرس، بخل، جتنی بھی بیماریاں پیدا ہوتی ہے یہ اس سے پیدا ہوتی ہے۔ اس سے آدمی اگر متواضع ہو، ہمبل ہو، چھوٹا بن کر رہنا چاہتا ہے، مجھے سماج میں بڑائی نہیں چاہیے، بڑائی تو اللہ کی ہے، میں کون اور میری بڑائی کیا؟ 5 وقت مؤذن میناروں سے پکارتے ہیں، اللہ سب سے بڑے، اللہ سب سے بڑے، اللہ سب سے بڑے، یہ کیوں پکارتے ہیں؟ تاکہ ہر ایک کی بڑائی مٹ جائے اور مخلوق کی بڑائی تمہارے دل میں ہے وہ بھی مٹے، اور تمہاری اپنی جو بڑائی ہے تمہارے نفس میں وہ بھی مٹے۔ بار بار سنیں، امام صاحب کتنی مرتبہ بولتے ہیں؟ پورے 5 نمازوں میں 100 کے قریب مرتبہ دن میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے، اللہ سب سے بڑے۔ امام سے سنو، مؤذن سے سنو، بار بار سننے سے ایک تو مخلوق کی بڑائی جو دلوں میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، بڑائی بیٹھے ہوئی، یہ بڑے ہیں، یہ ایئرپورٹ کے بڑے ہیں، یہ ملٹری کے بڑے ہیں، یہ پولیس کے بڑے ہیں، یہ ہوم آفس کے بڑے ہیں، یہ رنڈا کے بڑے ہیں، تو بڑائی سنتے 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 دل کے اندر، اور صوفیہ نے دل کو ایک برتن کہا ہے، برتن، اور برتن کے اندر جب ایک چیز بھری ہوئی ہو تو پھر دوسری نہیں جا سکتی۔ دودھ بھرا ہوا ہے، پانی پہلے سے بھرا ہوا ہے، تو اندر دودھ ڈالنا ہو تو پہلے پانی کو نکالیں گے نہیں، پھر دودھ ڈالیں گے، لیکن پانی اندر تو فل بھرا ہوا ہے، اب دودھ کیسے ڈالیں گے؟ تو دل تو بھرا ہوا ہے غیر اللہ کی بڑائی سے، اب اللہ کی بڑائی دل میں آوے تو کیسے آوے؟ دل خالی ہوتا آوے، اللہ کے سامنے تو خالی برتن لے کر جانے کا، وہ بھر دیں گے۔ پہلے زمانے میں 6 لیوا کیا خالی تپیلے لے گئے،
લાઈનમાં ઉભા થઈ જાય તો ઓલો હોય કે છ खाली नहीं ले जाए तो भरी ना आवे, यहाँ आवे मस्जिद के अंदर खाली लेकर आओ, भरा हुआ लेकर आओ, लेकर क्या लेकर जाओगे? तकब्बुर खतरनाक बीमारी है। और उसकी अलामत क्या है? हदीस पाक में एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकब्बुर को बयान कर रहे थे तो एक सहाबी ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह, कभी ऐसा होता है कि बाद लोगों की तबीयत ऐसी होती है कि कपड़ा भी जरा अच्छा होना चाहिए, जूता भी जरा अच्छा होना चाहिए, खाना भी अच्छा होना चाहिए, सौबुहु हसनुन व लिबासुहु हसनुन नालुहु हसनुन, जूता भी अच्छा होना चाहिए, ऐसी डिसिप्लिन। तो ये तकब्बुर है? तो क्या कि नहीं, ये तकब्बुर नहीं है, इसको जमाल कहते हैं। इन्नल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह जमील है और ये जमाल अल्लाह को पसंद है कि डिसिप्लिन होना चाहिए, सफाई, नजाफत, हर एतबार से आदमी साफ सुथरा रहे और अच्छी हालत में रहे। अल्लाह अपनी नेमत को अपने बंदे पर देखना चाहते हैं। इन्नल्लाह युहिब्बु अन यरा असर निअमतिही अला अब्दिही, कि अपने बंदे के ऊपर जैसे हम किसी को कुछ दे और वो पहन कर आवे तो हमारा दिल कितना खुश होता है कि देखो हमने मुल्क फलां को दिया था, वो आज सुबह में आया था पहन कर, तो देने वाले का दिल खुश होता है। अल्लाह तबारक व तआला की नेमत जब देखते हैं अल्लाह ताला कि मेरा बंदा इस्तेमाल करता है और इस्तेमाल करके शुक्र अदा करता है तो वो खुश हो जाता है। यानी ये जमाना फिर क्या अलामत है कि दो अलामत, बतरुल हक व गमतुन नास, हक बात जब कोई कहे तो उसके ऊपर गुस्सा, हालांकि वो सच्ची बात कहता है कि आपके अंदर ये गलती है, हाँ भाई इंशाअल्लाह मैं जज़ाकल्लाह आपने कहा, मैं तौबा करूंगा और उसकी इस्लाह करूंगा। तू मुझे कहता ये, अब ये आप सोच लो कि आपके दिल के अंदर ये रोग है, ये रोग है आपके दिल के अंदर, ये सोच लेना चाहिए। और दूसरों को अपने से कमतर और मामूली और हकीर समझना। तू अगर कालनो आयु અમે પચ્યો હોતી हजू तक कालनो आयु, ऐसा सब अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की जमीन है, हर एक अपने अपने हालत पर। तो ये ऐसे जज्बात जो है ये रोग है। अल्लाह ताला हमें इन दोनों बीमारियों से हिफाजत नसीब फरमावे। समातत, दूसरे की मुसीबत से खुशी का इजहार, और तकब्बुर, हक बात को कबूल कर लेना। और हर एक मखलूक अल्लाह की मखलूक है, जमीन अल्लाह की है, नेमतें अल्लाह की है, हर एक अल्लाह की नेमतों से फायदा उठाता है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। एक बात परवरदिगार पूरे मजमा की मग़फ़िरत फरमा दीजिए, हाजिरीन की हाजतें पूरी फरमा दीजिए, इनकी तकलीफें दूर फरमा दीजिए, हर एक के साथ आफियत, सलामती, युस्र और सहूलत, खैर, बरकत, हिफ्ज़ व अमान, सेहत, तंदुरुस्ती का मामला फरमाइए। हर किस्म की आफतों, मुसीबतों, हवादिसात, मकरूहात, अमराज, फितन, एक्सीडेंटों से हिफाजत फरमाइए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल www.attableek.com, the reviver of